بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک انتہائی بابرکت اور مقدس رات شب قدر کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم انعام ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، فرشتے زمین پر اترتے ہیں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ یہ رات عبادت، دعا اور ذکر الہی کے لیے ایک سنہری موقع فراہم کرتی ہے۔ آئیے شب قدر کی حقیقت اور فضیلت، عبادات اور اس رات کی پہچان کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ شب قدر کا تعارف اور قرآن میں ذکر۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے جسے قرآن مجید میں خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں اس کا ذکر یوں فرمایا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ شب قدر کی فضیلت اور اہمیت۔ نزول قرآن۔ شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی رات قرآن مجید کا نزول ہوا، جو کہ قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو گویا اس نے ایک لمبی زندگی میں گزار دی۔ فرشتوں کا نزول۔ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بے شمار فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور عبادت گزاروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری۔ سلامتی اور برکت کی رات۔ سورۃ القدر کے مطابق یہ رات فجر تک سراسر سلامتی ہے، یعنی اس رات شیطان کے اثرات کم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہر طرف عام ہو جاتی ہے۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون سی رات ہے۔ شب قدر کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہے تاکہ مسلمان پورے رمضان میں عبادت کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری۔ بہت سے علماء 27ویں شب کو سب سے زیادہ شب قدر ہونے کا امکان قرار دیتے ہیں، مگر اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہے، اس لیے ہمیں آخری عشرے کی تمام راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ شب قدر میں کرنے والے اعمال۔ نماز تہجد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر میں قیام یعنی نماز کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ اس رات تہجد پڑھنے سے بے حد ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک۔ قرآن کی تلاوت اس رات میں بہت فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ یہ وہی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ استغفار اور دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے،
بس مجھے معاف فرما۔ صدقہ و خیرات۔ اس رات کسی غریب یا یتیم کی مدد کرنا ایسا ہی جیسے 83 سال تک صدقہ دیا ہو۔ ذکر و اذکار: سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ درود شریف پڑھنا۔ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ نوافل ادا کرنا۔ کم از کم 2 رکعت نماز شب قدر، 4 رکعت صلاۃ التوبہ، 4 رکعت صلاۃ الحاجات۔ اعتکاف میں بیٹھنا۔ جو لوگ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں وہ شب قدر کی برکتوں سے ضرور فیضیاب ہوتے ہیں۔ شب قدر کی رات کیسے گزاری جائے؟ مغرب کے بعد عبادت کا آغاز کریں، نماز مغرب کے بعد ذکر و اذکار کریں اور عشاء کے بعد نوافل کا اہتمام کریں۔ رات جاگنے کا اہتمام کریں۔ اس رات کو جاگ کر عبادت میں گزارنا افضل ہے۔ خود کو دنیاوی مشغولیات سے دور رکھیں۔ موبائل فون، غیر ضروری بات چیت اور فضول کاموں سے اجتناب کریں تاکہ دل عبادت میں لگے۔ اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں۔ اپنے گناہوں کی معافی، رزق میں برکت، بیماریوں سے نجات، امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے دعا۔ شب قدر ایک نایاب موقع ہے جو ہمیں سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ جو شخص اس رات کو ضائع کر دیتا ہے وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آخری عشرے کے طاق راتوں کو عبادت میں گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں۔ اللہ ہمیں اس رات کی برکتوں سے نوازے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ لیلۃ القدر کی نشانیاں: پرسکون اور معتدل موسم۔ اس رات موسم نہ زیادہ گرم ہوتا ہے اور نہ زیادہ سرد بلکہ معتدل ہوتا ہے۔ ہوا میں سکون اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔ اس رات آسمان پر غیر معمولی سکون ہوتا ہے، بادل کم ہوتے ہیں اور تیز ہوائیں یا طوفان نہیں آتے۔ احادیث میں آیا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات چاند کی روشنی زیادہ چمکدار مگر نرم ہوتی ہے۔ دل میں روحانی سکون اور فرحت کا احساس۔ اس رات عبادت کرنے والوں کے دلوں کو غیر معمولی سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ مومن بندے اس رات زیادہ عبادت کا شوق اور لطف محسوس کرتے ہیں۔ بعض روایت کے مطابق اس رات جانور غیر معمولی طور پر خاموش ہوتے ہیں، خاص طور پر کتے نہیں بھونکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے بعد کی صبح سورج کی روشنی بغیر تیز شعاعوں کے نرم اور ہلکی ہوتی ہے جیسے چاند کی روشنی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔